امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ میامی میں بزنس فورم سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، پاک بھارت جنگ کے دوران میں نے سنا کچھ اخبارات میں آیا کہ 7 یا 8 طیارے گرائے گئے۔ ایک اخبار نے لکھا کہ 7 طیارے گرائے گئے، ایک کو نقصان پہنچا۔ کسی اخبار کا نام نہیں لوں گا، زیادہ تر جھوٹی خبریں دیتے ہیں، ٹرمپ نے کہا، مگر حقیقت میں پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے گرائے گئے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر جنگ رکوانے کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ دونوں ایٹمی ممالک کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور آج استنبول میں ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مذاکرات تبھی ہوتے ہیں جب پیش رفت کا امکان ہو۔ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے بند کیے جائیں، یہی ہمارا موقف ہے۔ استنبول میں 25 اکتوبر کو ہونے والا مذاکرات کا دوسرا دور ناکام رہا تھا۔ ترکی کی درخواست پر پاکستانی وفد استنبول ایئرپورٹ سے مذاکرات کے لیے واپس لوٹا۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فریقین نے سیز فائر برقرار رکھنے اور امن مانیٹرنگ میکانزم پر اتفاق کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم 14 نومبر تک دونوں ایوانوں سے منظور کرانے کا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اہم اجلاس۔ فیصلہ کیا گیا کہ آئینی ترمیم پہلے سینٹ سے منظور کرائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے۔ سینٹ میں ترمیم کے لیے 64 ووٹ درکار، حکومتی اتحاد کو JUI یا ANP کی حمایت درکار۔ 27ویں ترمیم آئین کی روح کے منافی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا اعتراض، مولانا سے نمبرز پر نہیں، آئینی ترمیم کی شقوں پر بات ہوئی ہے، مولانا اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور MKM قیادت کی ملاقات آج متوقع 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ ملاقات دوپہر کو ہونے کا امکان۔ MKM وفد میں خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، کامران ٹیسوری، امین الحق اور جاوید حنیف شامل۔ وزیر اعظم 27ویں آئینی ترمیم پر MKM کو اعتماد ملیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ MKM وزیر اعظم کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرے گی۔ MKM پارٹی مشاورت کے بعد اس حوالے سے حمایت کا فیصلہ کرے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ CEC اجلاس میں حکومتی ڈرافٹ پر پارٹی قیادت کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ذرائع پیپلز پارٹی کو 27ویں آئینی ترمیم پر 5 مرکزی تحفظات حاصل، صوبوں کا حصہ 57% سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا موقف، پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 224 ووٹ درکار، ایوان میں کل اراکین کی موجودہ تعداد 326 ہے۔ حکومتی اتحاد کو اس وقت 237 اراکین کی حمایت حاصل، مسلم لیگ نون 125 اراکین کے ساتھ سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا برونئی دارالاسلام کا سرکاری دورہ، سلطان حاجی حسن البلقیہ سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی اور عالمی سلامتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے برونائی کے وزیر دفاع اور آرمی کمانڈر سے بھی ملاقاتیں کی۔ پاکستان اور برونائی کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ ISPR کے مطابق دورہ دونوں ممالک کے تعلقات اور مشترکہ سلامتی اہداف کو فروغ دے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز برازیل کے شہر بیلم روانہ کوپ 30 اجلاس میں شرکت کریں گی۔ اجلاس میں پنجاب کے فلیگ شپ پروجیکٹ ستھرا پنجاب اور موبلٹی پر بریفنگ دی جائے گی۔ مریم نواز کلائمیٹ ریزیلینٹ ریجنل لیڈرشپ پر خطاب کریں گی اور وائلڈ لائف ریفارم سے آگاہ کریں گی۔ اجلاس کے دوران عالمی اہم شخصیات اور رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ متوقع ملاقاتوں میں ایشین انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور گلوبل گرین انسٹیٹیوٹ کے عہدیدار شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ برازیل ماحولیات اور عالمی موسمیاتی اقدامات کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا بھر میں کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ 1947 میں ہندو بلوائیوں کے ہاتھوں لاکھوں کشمیری مسلمان شہید ہوئے۔ شہدائے جموں کی یاد میں تقریب کشمیری آج کے دن تجدید عہد کرتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں 77 برس سے بھارتی ظلم و جبر جاری۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی قبضہ اور مظالم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کشمیری رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عالمی برادری بھارت کے ان جرائم پر خاموش نہ رہے، مقبوضہ جموں کشمیر کے قتل عام کو نسل کشی کے طور پر تسلیم کرے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم شہداء جموں پر شہداء کو خراج عقیدت۔
صدر آصف علی زرداری نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ جموں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دیا جائے اور بھارت کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کشمیری شہداء کی قربانی کو سلام پیش کرتا ہے۔ 6 نومبر 1947 کے شہداء نے آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بھارت نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر پر قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر آباد اور میاں والی کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات۔ انتشار پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ارکان اسمبلی نے عوامی مسائل اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ پارلیمنٹیرینز نے گرین بس پروجیکٹ اور ستھرا پنجاب پروجیکٹ کو سراہا۔ ارکان اسمبلی نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہم قدم چلنے کا عہد کیا۔ ای بس پورٹل لانچ اور نجی املاک پر ناجائز قبضے ختم کرنے کے اقدامات پر مریم نواز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک دیو جی کے 556ویں جنم دن کی تقریبات ارداس اور بھوک کی رسم کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئیں۔ تقریبات کے اختتام پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ جس سے آسمان رنگ و نور میں نہا گیا۔ سکھ یاتریوں نے آتش بازی کا بھرپور لطف اٹھایا اور خوشی کے نعرے بلند کیے۔ ننکانہ صاحب کی عوام بھی گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر آتش بازی کا دلکش نظارہ کرتی رہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر ضلعی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ایف آئی اے لاہور زون کی کامیاب کارروائیاں۔ انسانی اسمگلنگ اور کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 4 ملزمان گرفتار۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق کارروائیاں انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل اور کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور نے کی۔ گرفتار ملزمان میں ناصر چودھری، امتیاز یوسف، میاں گل احمد اور ندیم شامل۔ ناصر چودھری اور امتیاز یوسف 17 لاکھ روپے لے کر شہریوں کو بیرون ملک نہ بھجوا سکے، بعد میں روپوش ہو گئے۔ کارپوریٹ کرائم سرکل کی کارروائی میں معروف کمپنیوں کی جعلی پروڈکٹس کی بھاری مقدار برآمد ہوئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ نیو یارک سٹی کے میئر کے انتخابات میں زہران ممدانی کی تاریخی کامیابی۔ 34 سالہ زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلم میئر بن گئے۔ زہران ممدانی نے 49.6% ووٹ حاصل کیے۔ حریف سابق نیو یارک گورنر اینڈریو کومو نے 41.6% ووٹ لیے۔ زہران ممدانی کی جیت پر امریکی مسلم کمیونٹی میں خوشی کی لہر۔ نیو یارک کا میئر بننا میرے لیے فخر کی بات ہے۔ نیو یارک کے شہریوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ 1 جنوری کو حلف اٹھانے کے بعد نیو یارک کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ نو منتخب میئر زہران ممدانی نے خواتین پر مبنی اپنی عبوری ٹیم کے ارکان کا اعلان کر دیا۔ زہران ممدانی کے میئر بننے کے بعد شہری نیو یارک چھوڑ دیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ میامی بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیو یارک نے الیکشن کے دن اپنی خود مختاری کھو دی۔ میامی نیو یارک سے آنے والوں کے لیے پناہ گاہ بن گیا۔ لوگ ممدانی کے کمیونسٹ نظریات سے بچنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا زہران ممدانی واشنگٹن سے نیا تعلق قائم کریں، تعاون نہ کیا تو نقصان اٹھائیں گے۔ امریکی صدر نے انکشاف کیا کہ امریکہ جوہری طاقت میں نمبر 1، روس دوسرے اور چین تیسرے نمبر پر ہے۔ جنوبی افریقہ کو G20 سے نکال دینا چاہیے۔ اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا۔ تقریب کے آخر میں رقص بھی کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر امریکہ کا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ امریکی ایئر فورس کے مطابق میزائل کیلیفورنیا کے وینڈنبرگ اسپیس فورس بیس سے فائر کیا گیا۔ میزائل نے 4200 میل کا فاصلہ طے کر کے مارشل جزائر میں ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکی حکام نے بتایا کہ تجربہ GT-254 سیریز کا حصہ اور دفاعی نظام کی درستگی جانچنے کے لیے کیا گیا۔ غیر مسلح میزائل میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ری انٹری وہیکل نصب تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو دفاعی طاقت برقرار رکھنے کے لیے ایٹمی ٹیسٹنگ دوبارہ شروع کرنی ہوگی۔ لاہور میں موسم کے تیور بدلنے لگے، فضا میں خنکی کا احساس بڑھ گیا۔ پنجاب بھر میں اسموگ کی شدت میں کمی، شہریوں نے سکون کا سانس لیا۔ لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 12، زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری رہنے کا امکان۔ اس وقت لاہور کا درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 185، گلبرگ 2 240، برکی روڈ 228، DHA 217 ریکارڈ۔ ماہرین نے مشورہ دیا کہ شہری غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں۔
मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच आज इकबाल स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने होम ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कभी वनडे इंटरनेशनल सीरीज नहीं जीती। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को दूसरे मैच में हराकर जीत का मजा डबल और पहली बार सीरीज जीत सकता है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने 2-1 से कामयाबी हासिल की। आलमी फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जल्द रिटायरमेंट का ऐलान। एक इंटरव्यू में रोनाल्डो का कहना है कि फैसले की बड़ी वजह फैमिली के साथ वक्त गुजारना है। रिटायरमेंट का फैसला मुश्किल जरूर है मगर उसकी तैयारी बरसों से कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ अब मैं इस फैसले के लिए तैयार हूँ। हर चीज़ का एक इख्तिताम होता है। रोनाल्डो ने कहा कि मैंने 25-26 साल की उम्र से मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी शुरू कर दी थी। रिटायरमेंट के बाद फैमिली और बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकूंगा। थाईलैंड में मिस यूनिवर्स 2025 के दौरान चंद हसीनाएं मुंतजमीन के गैर अखलाकी रवैये पर वॉक आउट कर गईं। मिस मैक्सिको फातिमा बोश के साथ मुंतजमीन का मुबैना तौहीन आमेज रवैया वायरल वीडियो में मंजर आम पर आ गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नौत असारगिज ने फातिमा बोश को अहमक कहकर सवाल किया कि वो तशहीरी शूट में क्यों शामिल नहीं हुई। दीगर हसीनाएं तकरीब छोड़ गईं और वाक़े को ज़िल्लत आमेज करार दिया। मुकाबले की शरीक विक्टोरिया का कहना है कि फातिमा बोश के साथ सलूक आलमी मयार के खिलाफ है। फातिमा बोश ने सोशल मीडिया पर कहा कि हम बैलों की तरह खामोश नहीं रहेंगे, ख़वातीन की इज्जत के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवां साल के सबसे बड़े सुपर मून का नज़ारा किया गया। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और दीगर शहरों में खुले मकामात पर सुपर मून का नज़ारा किया गया। शहरियों ने इस मंजर को अपने मोबाइल में भी महफूज किया। पाकिस्तान के साथ साथ दीगर मुल्कों में भी सुपर मून का नज़ारा किया गया। चांद मामूल से 16% ज़्यादा रोशन नजर आया। फासला कम होने की वजह से चांद अपने हजम से 7.9% तक बड़ा लगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सुपर मून देखने का बेहतरीन वक्त चांद निकलने के फौरन बाद होता है। रवां साल के 30वें सुपर मून का नज़ारा दिसंबर में किया जा सकेगा।